اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلالت کے وضعیہ کو سمجھانے کے لیے ہم نے دلالت کی قسمیں کی اور بتایا کہ دلالت یا تو عقلی ہوتی ہے یا طبعی یا وضعی، اور پھر انہوں نے مصنف نے صرف اور صرف وضعی کی تعریف کی کس کی طرف؟ لفظی اور غیر لفظی کی طرف۔ اور اس میں بھی دیکھیے انہوں نے مقدم کس کو کیا ہے مولانا؟ لفظی کو۔ کیوں مقدم کیا؟ کیونکہ ہمارا مقصود نظر کون ہے؟ لفظی ہے۔ الدلالة اللفظية تعريفها من البيان السابق نعرف أن السبب في دلالة اللفظ على المعنى هو العلقة الراسخة في الذهن بين اللفظ والمعنى۔ کہہ رہے ہیں جو ہمارا گزرا ہوا بیان ہے اس سے ہم جانتے ہیں کہ لفظ جو معنی پر دلالت کرتا ہے اس کا سبب وہ راسخ علاقہ ہے کہ جو ذہن میں پایا جاتا ہے، وہ راسخ علاقہ جو لفظ و معنی کے درمیان پایا جاتا ہے۔ صحیح ہے؟ اگر لفظ و معنی کے درمیان وہ گہرا علاقہ، راسخ سے مراد ہے گہرا، صحیح ہے؟ کہ من البیان السابق، گزرا ہوا بیان جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، نعرف، ہم جانتے ہیں، ان السبب فی دلالت اللفظ علی المعنی، کہ لفظ کا معنی پر دلالت کرنا سبب ہے، هو العلقۃ الراسخہ، وہ علاقہ جو گہرا علاقہ ہو، فی الذہن، ذہن میں، بین اللفظ والمعنی، لفظ اور معنی کے درمیان، صحیح ہے نہیں؟ لفظ اور معنی کو لے کے جو راسخ علاقہ ذہن میں پایا جاتا ہے اسی بنیاد پر کیا ہوتا ہے؟ لفظ اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ وَتَنْشَأُ هَذِهِ الْعُلْقَةُ، اور یہ علاقہ پیدا ہوتا ہے، كَمَا عَرَفْتَ، جیسا کہ آپ پہلے جان چکے ہیں، من الملازمة الوضعية بينهما عند من يعلم بالملازمة، من الملازمة الوضعية، وضعیہ ملازمے کے ذریعے سے، وضعیہ یعنی کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ لوگوں کا بنایا ہوا ہے، تو جو ملازمہ وضعیہ پایا جاتا ہے، بینہما سے مراد کیا ہے؟ یعنی بین اللفظ والمعنی، کس کے لیے مولانا؟ عند من یعلم بالملازمہ، اس کے لیے جو ملازمے کو جانتا ہے لفظوں کہ یہ لفظ فلاں معنی پر دلالت کرتا ہے، اسی لیے جو اس ملازمے سے واقف نہیں ہے کہ ہماری بات کو سمجھ پائے گا؟ نہیں سمجھے گا۔ بینہما یعنی بین اللفظ والمعنی۔ وعلیہ یمکننا تعریف الدلالت اللفظیہ بانہا، اور اس بنیاد پر ہم تعریف کر سکتے ہیں دلالت لفظی کی، بانہا یعنی بان الدلالت اللفظیہ ہی کون اللفظ بحالت ینشأ من العلم بصدورہ من المتکلم العلم بالمعنی المقصود بہ، کہہ رہے ہیں ہی کون اللفظ، وہ لفظ، بحالت ینشأ من العلم، اس حالت میں کہ وہ پیدا ہوتا ہے کس کے ذریعے سے؟ اس علم کے ذریعے سے۔ کیوں؟ کون سا علم مولانا؟ بصدورہ من المتکلم، اس سے کہ یہ لفظ اس فلاں متکلم سے کیا ہوا ہے؟ صادر ہوا ہے۔ العلم بالمعنی المقصود بہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس لفظ کے معنی کا بھی علم ہونا چاہیے کہ جو اس کا کیا ہے؟ مقصود ہے۔ اور یہی لفظ کی کیا ہوتی ہے؟ دلالت لفظیہ ہوتی ہے۔ یعنی ایک تو آپ کو پتا ہونا چاہیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، متکلم نے لفظ کو استعمال کیا، وہ لفظ کس معنی پر کیا کر رہا ہے؟ دلالت کر رہا ہے، یعنی متکلم کا مقصود کیا ہے۔ تو علم بصدورہ من المتکلم، لفظ کا متکلم سے صادر ہونا، العلم بالمعنی المقصود بہ، اور وہ اس کا بھی علم کہ جس سے جو معنی اس سے کیا ہے؟ مراد ہے۔ اقسامها مولانا دیکھیے، دلالت اللفظیہ کی قسمیں، المطابقیت، التضمنیت، الالتزامیت، اور یہ ہم آپ کو پہلے لکھوا چکے ہیں کہ ہمارا مقصود ان تینوں میں سے کون سا ہے؟ مطابقیہ ہے،
صحیح تضمنیہ اور التزامیہ سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے منطقی بحث میں. کہہ رہے ہیں یدل اللفظ علی المعنی من ثلاثۃ اوجہ متباینۃ، لفظ اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے 3 جہتوں سے، اور یہ تینوں جہتیں کیا ہیں؟ متباین ہیں. متباین کہیں گے کہ دونوں کا ایک دوسرے سے لقاء نہیں ہے. الوجہ الاول مولانا المطابقۃ، پہلی وجہ کیا ہے؟ مطابقہ. کہنا بأن يدل اللفظ على تمام معناه، کہ لفظ اپنے تمام معنی پر کیا کرے؟ دلالت کرے. الموضوع له، جس کے لیے وہ وضع کیا گیا ہے، ويطابقه، اور اس سے پوری طرح سے کیا کرے؟ مطابقت کرے. كدلالت لفظ الکتاب، جیسے لفظ کتاب کی دلالت علی تمامی معنی، اس کے تمام معنی پر. فیدخل فیہ جمیع اوراقہ وما فیہ من نقوش وغلاف، کہہ رہے ہیں پھر اس میں داخل ہو جائیں گی تمام اس کے اوراق، کتاب کے اوراق، اور جتنے بھی نقش و نگار غلاف اس کے ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام اس میں کیا ہوں گے؟ داخل ہوں گے. وَكَدَلَالَةِ لَفْظِ الْإِنسَانِ عَلَى تَمَامِ مَعْنَاهِ، اسی طرح سے انسان کے لفظ انسان کی دلالت اس کے تمام معنی پر. وَهُوَ الْحَيْوَانُ النَّاطِقُ، اور وہ کیا ہے؟ حیوان ناطق ہے. وَتُسَمَّى الدَّلَالَةُ حِينَئِذٍ الْمُطَابِقِيَّةُ، اور اس وقت ہم دلالت کو کیا کہیں گے؟ دلالت مطابقیہ او التطابقیہ، لتطابق اللفظ والمعنی، اس لیے کہ تب لفظ اور معنی ایک دوسرے کے کیا ہو جاتے ہیں؟ مطابق ہو جاتے ہیں. یعنی جب ہم نے انسان کہا، انسان کے مکمل معنی کیا ہے؟ کہ وہ حیوان ناطق ہے. جب ہم نے کتاب کہا تو کتاب کے مکمل معنی کیا ہے؟ کہ کتاب کی جو پوری شکل ہے، اس کے غلاف اور اس کے اوراق، اس میں جو کچھ شامل ہے جس پہ کتاب کا نام صادق آتا ہے، تو کیا ہے؟ اس کے مکمل معنی کو شامل ہے کہ نہیں شامل ہے؟ تو یہاں پہ ہم کیا آئیں گے؟ تب دلالت کو کیا کہا جائے گا؟ دلالت مطابقیہ. ہم نے کرسی کہا تو کرسی صرف اس کی ٹانگوں کو نہیں کہیں گے، صرف بیٹھنے کی جگہ کو نہیں کہیں گے، بلکہ کیا کس کو کہیں گے؟ کہ پیچھے ٹیک لگانے والا بھی ہو، صحیح ہے، بیٹھنے والا بھی ہو، اس کی ٹانگیں ہوں زمین سے تھوڑی ہائٹ اونچی ہو. کوئی اگر خالی بیٹھنے والا لا کے دے دے کہ بیٹھیے کرسی پہ بیٹھیے، اس کی ٹانگیں نہ ہو، پیچھے ٹیک لگانے والا نہ ہو، تو کہے گا نہیں آدمی کہاں کرسی ہے. تو کرسی کی دلالت کس پہ ہوگی؟ اس کے پوری حیت پر، اس کے پورے معنی پر دلالت ہوگی. تو جب لفظ اپنے معنی پر مکمل دلالت کر رہا ہو تو تب کون سی دلالت کہلاتی ہے؟ دلالت مطابقیہ کہلاتی ہے. وَهِيَ الدَّلَالَةُ الْأَصْلِيَّةُ فِي الْأَلْفَاظِ الَّتِي لِأَجْلِهَا مُبَاشِرَةٌ وُضِعَتْ لِمَعَانِيهَا، کہہ رہے ہیں اور یہی اصلی دلالت ہے مولانا، دلالت مطابقیہ، کہ ہاں الفاظ میں یہی ایک اصلی دلالت ہے. الَّتِي لِأَجْلِهَا مُبَاشِرَةٌ وُضِعَتْ لِمَعَانِيهَا، کہ ڈائریکٹ اگر لفظ کو معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے تو وہ دلالت مطابقیہ کے لیے کیا گیا ہے. اس لیے کہ دلالت تضمنیہ یا دلالت التزامیہ، مجھے یہ بتائیے ڈائریکٹ اس میں ہم نے جیسے حاتم طائی ہے، حاتم طائی کو سخاوت کے لیے کیا گیا ہے وضع؟ کہاں کیا گیا؟ یہ تو اس کے عمل کی وجہ سے دلالت وہاں ہو رہی ہے، ڈائریکٹ وضع نہیں کیا گیا. لیکن کرسی کو لفظ کرسی کے لیے، کرسی لفظ کو کرسی کے لیے وضع کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ دروازے کو کس کے لیے وضع کیا گیا؟ اس پورے مکمل دروازے کے لیے. کتاب کو ایک پوری حیت کے لیے. 4 ورق لے کے آئے کہ یہ کتاب ہے میری، تو اس کو کیا کہیں گے؟ یہ 4 پنے کو کیا بول رہے ہو تم؟ کتاب بول رہے ہو، کیونکہ کتاب کی ایک مکمل کیا ہوتی ہے؟ حیت ہوتی ہے. تو کہا اصلی دلالت جو ڈائریکٹ الفاظ کو وضع کیا گیا تھا وہ کس کے لیے وضع کیا گیا تھا؟ مطابقیہ کے لیے. الوجہ الثانی آئے گا التضمن. کیا ہے مولانا؟ بأن يدل اللفظ على جزء معناه الموضوع له. صحیح ہے کہ جب لفظ اپنے موضوع معنی کے جزء پر دلالت کرے،
یعنی جس کے لیے وہ وضع کیا گیا تھا اس کے صرف اور صرف کس پر دلالت کرے؟ جزء پر. الداخل ذالک الجزء فی ضمنہ، جو جزء اس کے ضمن میں کیا ہوگا؟ داخل ہوگا، اس کے اندر ہے، شامل ہے. کدلالت لفظ الکتاب علی الورق وحدہ او الغلاف، جیسے کتاب کی دلالت صرف اور صرف کس پر؟ اس کے کاغذ پر یا اس کے غلاف پر. صحیح ہے، یعنی اس کے کور پر. وَكَدَلَالَةِ لَفْظِ الْإِنسَانِ عَلَى الْحَيْوَانِ وَحْدَهُ، یا لفظ انسان کی دلالت صرف اور صرف کس پر؟ حیوان پر، یا صرف اور صرف کس پر؟ ناطق پر. صحیح ہے. فَلَوْ بِعْتَ الْكِتَابَ، تو اگر تم نے کتاب بیچی، یفہم المشتری دخول الغلاف فیہ، تو مشتری کیا سمجھے گا کہ اس کا کور اس میں کیا ہے؟ شامل ہے. یہ کور پھٹی ہوئی کتاب پھاڑ کے، یہ پیج، یہ اوپر کا کور نکال کے آپ کسی کو کہے یہ کتاب لے لو میں بیچ رہا ہوں، اور قیمت وہی مانگے کہ جو اس کی قیمت اصل قیمت ہے نئی کی، تو آپ کو دے گا؟ وہ کہے گا میں بیوقوف سمجھ رہے ہو. صحیح ہے. تو کتاب کا یہ غلاف کتاب میں کیا ہے؟ داخل ہے کہ خارج ہے؟ داخل ہے. کہہ رہے ہیں فلو بعت الکتاب، اگر آپ نے کتاب بیچی، یفہم المشتری دخول الغلاف فیہ، تو مشتری کیا سمجھتا ہے کہ کور اس کا اس میں داخل ہے. ولو اردت بعد ذلك ان تستثني الغلاف، اگر تم چاہو کہ بعد میں اس غلاف کو کیا کر دو؟ الگ کر دو. لاحتج علیک بالدلالۃ لفظ الکتاب علی دخول الغلاف، تو آپ پر احتجاج کرے گا، یعنی حجت قائم کرے گا کہ لفظ کتاب کیا کرتا ہے؟ دلالت کرتا ہے مکمل کتاب پہ جس میں غلاف بھی کیا ہو؟ داخل ہو. صحیح ہے. وَتُسَمَّى هَذِهِ الدَّلَالَةُ التَّضَمُّنِيَّةُ، اور اس دلالت کو کیا کہیں گے؟ دلالت تضمنیہ کہیں گے. وَهِيَ فَرْعٌ عَنِ الدَّلَالَةِ الْمُطَابِقِيَّةِ، اور یہ دلالت مطابقیہ کی کیا ہے؟ فرع ہے. لِأَنَّ الدَّلَالَةَ عَلَى الْجُزْءِ بَعْدَ الدَّلَالَةِ عَلَى الْكُلِّ، اس لیے کہ کل کی دلالت کے بعد کس پر دلالت ہوتی ہے؟ جزء پر دلالت ہوتی ہے. تو دلالت مطابقیہ لفظ کی اپنے معنی پر، معنی کے کل پر دلالت کرتا ہے، اور دلالت تضمنیہ لفظ کے اپنے جزء پر، لفظ اپنے معنی کے جزء پر دلالت کرتا ہے. الوجہ الثالث انشاءاللہ کل آئے گی. والحمدللہ رب العالمین.